بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی 100 خوبصورت باتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش صبح کی نماز کے وقت یعنی صبح صادق کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 570 سال گزرنے کے بعد 571ویں سال میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا ننہال مدینہ منورہ میں تھا۔ بنی نجار کے خاندان میں حضرت کے والد تجارت کی غرض سے شام تشریف لے گئے تھے۔ راستے میں مدینہ میں ٹھہر گئے، اتفاق سے بیمار پڑ گئے اور وہیں انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے آپ کی چوتھے یا چھٹے سال تک پرورش کی، پھر ان کی بھی وفات ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات ابوا گاؤں میں ہوئی تھی جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ مدینہ طیبہ میں بنی نجار کے خاندان میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد حضرت ام ایمن نے جو آپ کی باندی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شروع کی اور حضرت کے دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی اور ذمہ دار تھے۔ حضرت عبد المطلب کی پرورش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2 سال رہے، پھر عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی۔ عبد المطلب کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال 2 مہینے 10 دن کی تھی اور عبد المطلب کی عمر 140 سال کی تھی۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری ابو طالب نے کی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی والدہ کا دودھ پیا اور پھر چند دن بعد ابو لہب کی باندی شعیبہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد یہ دولت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حصے میں آئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے 2 سفر کیے، دونوں سفر شام کی تجارت کے سلسلے میں کیے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا پہلا سفر جب آپ کی عمر 12 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تجارت کی غرض سے شام جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ہمراہ لے لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سفر ملک شام کا 25 سال کی عمر میں کیا۔ دوسرے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی تجارتی قافلے کا مینیجر بنا کر بھیجا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا جو بیوہ عورت تھیں۔ شام کے سفر سے واپس آنے کے 2 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک 40 سال کی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 اولادیں ہوئیں، 2 فرزند اور 4 صاحبزادیاں۔ نبوت ملنے کے بعد تقریباً 3 سال تک اسلام کی تبلیغ پوشیدہ طور پر ہوتی رہی۔ ان 3 سالوں میں تقریباً 30 آدمی ایمان لائے اور مسلمان ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 ہجرتیں ہوئیں۔ پہلی ہجرت حبشہ اولا، دوسری ہجرت حبشہ ثانیہ، تیسری ہجرت مدینہ۔ پہلی مرتبہ لوگ مکہ چھوڑ کر ملک حبش ہجرت کر کے گئے۔ پہلی ہجرت میں کل 15 یا 16 لوگ تھے جن میں 10 یا 11 مرد تھے اور 4 یا 5 عورتیں تھیں۔ پہلی ہجرت اس لیے پیش آئی کہ جب قریش نے ان حضرات کی زندگی دوبھر کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان کا خوف کر کے اجازت دے دی تھی کہ وہ حبشہ چلے جائیں۔ حبشہ کی ہجرت نبوت کے ملنے کے بعد 5ویں سال ہوئی۔ یہ لوگ حبشہ ہجرت کرنے کے بعد وہاں سے 2 یا 3 مہینے بعد لوٹے۔ حبشہ سے یہ لوگ اس وجہ سے جلدی آ گئے کہ ایک غلط خبر پھیل گئی تھی کہ مکہ کے کافر مسلمان ہو گئے ہیں۔ حبشہ سے واپسی کے بعد مکہ کے کافروں نے ان کے ساتھ پھر وہیں ظلم و ستم شروع کر دیے۔ پہلی ہجرت حبشہ سے واپسی کے وقت نبوت کے 5 سال ہو گئے تھے۔ نبوت کے 5ویں سال تک مسلمانوں کی تعداد 40 مرد اور 11 عورتیں ایمان لائی تھیں۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 3 دن کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے الحمدللہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات رمضان میں ہوئی اور مقام حزون میں مدفون ہیں۔
حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 35 سال بڑے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی وفات کے وقت 4 صاحبزادیاں اور پہلے شوہر سے ایک صاحبزادے جن کا نام ہند تھا چھوڑے۔ تب آپ کی لڑکیوں میں حضرت زینب اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی ہو چکی تھی۔ باقی حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ مدینہ طیبہ میں اسلام کا سلسلہ اس طرح شروع ہوا جیسے حج وغیرہ کے موقع پر تمام عرب کے آدمی مکہ آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تبلیغ فرمایا کرتے تھے، مگر وہ یہ کہہ کر مذاق اڑاتے کہ پہلے اپنی قوم کو تو مسلمان کر لو۔ نبوت کے 10ویں سال اللہ کی رحمت نے حج کے بڑے مجمع میں سے چند مدینے والے کے دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی طرف متوجہ کر دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درد آمیز مشفقانہ تقریر ان کے دلوں میں جگہ کر لی اور اللہ نے ان میں سے 2 کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متوالا بنا دیا۔ الحمدللہ۔ ان 2 آدمیوں کے نام تھے، پہلے حضرت اسعد بن زرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت ذکوان بن عبد قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 آدمی قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے۔ ان دونوں کے مسلمان ہونے کے بعد بنا ڈرے بنا خوف کے کافروں کے ظلم ستم سہتے ہوئے اسلام کی تبلیغ جاری رکھی اور تمام مصیبتوں کو برداشت کیا۔ ان کی بہت کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی 1 سال نہ گزرنے پایا تھا کہ سچائی کی روشنی نے دلوں میں اجالا پیدا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی رحمت تھی اور ان دونوں صحابی کی کوشش کہ اگلے سال پھر اسی موقع پر مدینہ کے آدمی حاضر ہوئے اور ان میں سے 6 یا 8 کھلم کھلا مسلمان ہو گئے۔ مدینہ کے ان مسلمان ہونے والے صحابیوں کی کوشش سے تیسرے سال مدینہ کے 12 آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ عہد کرنا اور اصلی معنی میں بیچ دینا، گویا بیعت کرنے والا اپنے آپ کو اس کے ہاتھ بیچ دیتا ہے جس سے بیعت کرتا ہے۔ ان میں 12 آدمی جن میں 10 قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے اور 2 قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ ان بیعت میں ان چیزوں پر عہد لیا گیا تھا کہ خوشی ہو یا رنج، تنگ دستی ہو یا فراخی، ہر صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کریں گے، اچھی باتوں کی تبلیغ کریں گے اور بری باتوں سے روکیں گے۔ خداوندی دین کے بارے میں کسی شخص کی رنجش، برائی یا ملامت کا کوئی خیال نہیں کریں گے۔ جس طرح اپنی عورتوں، بچوں اور اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مصیبتوں کے بدلے میں جنت کو مقرر کیا۔ ان حضرات کی تعلیم کے لیے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت اس لیے کی کہ 13 سال کے تجربے نے بتا دیا تھا کہ مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے تبلیغ اسلام میں کامیابی مشکل ہے اور ترقی اسلام کی صرف یہی صورت ہے کہ مکہ سے ہجرت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول صحابہ اکرام کو پوشیدہ طور سے روانگی کا حکم دیا۔ 1 2 کر کے سب حضرات ہجرت کر گئے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ کمزور لوگ جو ہجرت کرنے سے معذور تھے وہ مکہ میں رہ گئے۔ کفار مکہ کو جب اس کا پتہ چلا تو فوراً کمیٹی گھر یعنی اس مقام میں جہاں بڑے بڑے معاملات کا مشورہ ہوتا تھا وہاں گئے۔ بڑے بڑے سرداروں کا جلسہ ہوا اور ابو جہل کی تجویز کے مطابق رائے ہوئی کہ صبح ہی نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر کے اسلام کا قصہ ہی ختم کر دیا جائے۔ طے یہ ہوا کہ ہر قبیلہ کا ایک شخص اپنے پورے قبیلے کی طرف سے اس ہنگامے میں شریک ہو تاکہ پھر کسی قبیلے کو اعتراض کا یا بدلہ لینے کا موقع نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے مشورے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شب کو ہجرت کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے شوق میں ٹھہرے ہوئے تھے اور پہلے سے راستہ بتانے والے شخص اور 2 سواریوں کا انتظام کر چکے تھے۔ رات کی اندھیری کے ساتھ ساتھ کافر نوجوانوں کے دستے بھی حرم نبوت کے چاروں طرف چھپ کے بیٹھ گئے
کہ آخری رات کی خاموشی میں رسالت کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے۔ اسی اندھیرے کے درمیانی حصے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ چادر اوڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ جائیں تاکہ گھر میں نہ ہونے کا کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر تشریف لائے۔ کفار نے وہاں بھی جمگٹھا لگا رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور راستہ بتانے والے کے ہمراہ مدینہ کے راستے پر روانہ ہو گئے۔ کچھ آگے چل کر سور پہاڑ کے ایک غار میں قیام فرمایا۔ قریش کے ان غافل نوجوانوں اور سرداروں کو جب اپنی شکست کا پتہ چلا تو بہت پریشان ہوئے اور چاروں طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ اعلان کیا گیا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے اس کو 100 اونٹ انعام دے دیے جائیں گے۔ ایک جماعت کافروں کی نشاندہی کرتے کرتے غار کے منہ پر پہنچی۔ اگر وہ ذرا جھکتے تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیروں کو غار کے اندر سے دیکھ رہے تھے اور اس خیال سے گھبرا رہے تھے کہ ان میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تکلیف نہ پہنچائے۔ تبھی اللہ کی قدرت ہوئی، ایک مکڑی نے غار کے منہ پر جالا تن دیا اور فوراً ایک کبوتر نے گھونسلہ بنا دیا تھا، جس سے دیکھنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کا وہم بھی نہ ہوا۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ تلاش کرنے والوں میں سب سے زیادہ چست و چالاک امیہ بن خلف تھا۔ وہیں بولا کہ چلو یہاں نہیں ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غار میں 3 دن قیام فرمایا۔ تیسرے دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ دونوں اونٹنیاں لے کر پہنچا اور یہ حضرات مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں بہت سے معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے جو بڑی کتابوں میں لکھے ہیں۔ غار سے روانگی 4 ربیع الاول اور پیر کا دن تھا۔ مکہ کے کفار اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے مگر اس قدر اطمینان اور بھروسہ بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی امانتیں رکھا کرتے تھے۔ ان امانتوں کو پہنچانے کے لیے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں چھوڑ دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن بعد مقام قباء میں حاضر خدمت ہوئے۔ ہجرت کے موقع پر راستہ بتانے والے عبداللہ بن عریقیت جن کو اسی کام کے لیے اجرت دے کر ساتھ لیا تھا۔ اس ہجرت کے سفر میں کل 4 لوگ تھے۔ چوتھے عامر بن فہیرہ جو صدیق اکبر کے غلام تھے وہ بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے پہلے قباء میں قیام فرمایا تھا اور وہیں مسجد قباء کی تعمیر کی۔ مقام قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایت میں 3 یا 4 یا 5 یا 14 یا 22 دن قیام فرمایا تھا۔ یہی مسجد قباء کی تعمیر کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مٹی اور پتھر ڈھو رہے تھے۔ قباء سے مدینہ تشریف لانے کا دن جمعہ کا دن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز بنی سالم کی مسجد میں ادا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 آدمی تھے۔ مدینہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں 1 مہینے قیام فرمایا تھا اور بعض روایت میں 6 اور 7 مہینے بھی آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھنے کی خاص جگہ جہاں مسجد نبوی ہے وہاں بیٹھی تھی۔ مسجد نبوی کی زمین قبیلہ بنی نجار ہی کے 2 یتیم لڑکے سہل اور سہیل کی تھی۔ ان دونوں بچوں کی خواہش تھی کہ یہ زمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم مفت لے لیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت لینے پر ان کو مجبور فرمایا جو 10 دینار طے ہوئی اور پھر مسجد قباء کی طرح سب نے یہ مل کر مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ مسجد نبوی کی ایک جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے مکان بنوائے۔ یہ تمام تعمیر کچی اینٹوں اور کھجور کے پتوں کی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اسی سال سے 1 تاریخ کی ابتدا کی گئی۔ اسی سال کو سن ہجری کہتے ہیں، ہجرت کے سال سے۔